الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی میلاد پاک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں غلامان رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کے اندر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی محفل سجانا، ان کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، ان کے مقامات اور ان کے مراتب کے حوالے سے اپنی زبان کو جنبش دینا، یہ در حقیقت اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے ذکر کو پسند کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اللہ ساری تمثیل سے پاک ہے، لیکن کوئی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی زبان سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بے پناہ خوش ہوتا ہے، اور صرف راضی ہی نہیں ہوتا، خوش ہی نہیں ہوتا، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی وجہ سے ذکر کرنے والے کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ایک وصف کے حوالے سے کچھ مارگزار آپ کے گوش گزار کروں کہ میرے آقا دو جہاں کے داتا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کئی کمالات کے جامع تھے، ان کمالات میں سے ایک وصف کس حد تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمایاں طور پر تھا، جس کی وجہ سے دنیا کا ہر انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
کھینچے کھینچے چلا جا رہا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں، دنیا کا یہ دستور ہے کہ انسان اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہو، اقتدار کی کرسی مل جائے، دولت کا انبار اس کے پاس آ جائے، کوئی بلند مرتبہ اسے نصیب ہو جائے، تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اکڑ جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اور غرور میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے نشیب و فراز سے اور صبح و شام سے یہ بات نمایاں طور پر چھلکتی نظر آتی ہے کہ یہ آدمی اکڑ رہا ہے یا مغرور ہو چکا ہے۔ لیکن جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس بلندی تک کوئی پہنچ بھی نہ سکا، بلکہ ذات کی بات تو بہت دور کی ہے، جس کے ذکر ہی کو میرے مولا نے بلند کیا ہو، اس ذات کے عالم کیا وفا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر غلامان رسول جو تھے وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا پسند کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کرتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ آخر حضور کی بارگاہ سے انہیں وہ کیا چیز ملتی تھی جس کی بنیاد پر سرکار کی محفلوں میں بیٹھنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھنا انہیں اچھا لگتا تھا۔ اسی کو قرآن نے اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں نرمی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیار تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رفق تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں لطف تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہربانی کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ایسے نرم دل تھے کہ کسی کا دکھ میرے مصطفیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان طاقت اتنی تھی کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، لیکن نرم اتنے تھے کہ دشمن کو بھی اپنے دامن کے اندر پناہ تھا۔ طاقت اتنی تھی کہ چٹان توڑنے کی کوئی طاقت نہ رکھتا تھا، لیکن ایک ضرب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر چٹان پر پڑتی ہے تو چٹان پارا پارا ہو جاتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی پناہ دیتے نظر آتے ہیں اور ان کی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، آج کے دور کی سچویشن یہ ہے کہ انسان تھوڑے سے معاملے کے اندر مغرور ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ترقی میں بھی مغرور ہو گیا ہے، تھوڑی سی کامیابی میں بھی مغرور ہو گیا ہے، تھوڑی سی دولت آدمی مغرور ہو گیا ہے، تھوڑی سی شہرت میں بھی انسان مغرور ہو گیا ہے۔ لیکن وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کا ایک قدم اگر مکے کی زمین پر نظر آتا ہے تو دوسرا قدم عرش پر نظر آتا ہے، لیکن اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا عالم یہ ہے کہ کوئی بچہ چاہے تو حضور کا دامن پکڑ کے اپنی بات پیش کر سکتا ہے، کوئی غریب چاہے تو اپنی بات پیش کر سکتا ہے، کوئی امیر چاہے تو اپنی بات پیش کر سکتا ہے۔ اور سچویشن یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دلجوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر ایک زخمی دل کے اوپر مرہم رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے حوالے سے، آپ کے تواضع کے حوالے سے، آپ کی انکساری کے حوالے سے، آپ کی عاجزی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اتنے اعلیٰ ہو کر کے بھی کتنے منتصر المزاج تھے، کتنے متواضع تھے اور کتنے تواضع کے پیکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں سختی ضروری ہے، لیکن ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کا مظاہرہ کیا، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں سخت نظر آتے ہیں، اور جہاں اپنی ذات کی بات آتی ہے تو مصطفیٰ پیارے معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف یہی نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے، تواضع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور انکساری کو بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ بتایا اور ارشاد فرمایا، جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سنا بھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے فرمایا، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جریر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تواضع للہ، اے جریر اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، فإن من تواضع للہ رفعہ اللہ یوم القیامہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو بروز قیامت اللہ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ یہ تواضع ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں تواضع؟ عاجزی اور انکساری کا کیا معنی ہے؟ تو آئیے میں اس کے معنی اور مطلب کو پہلے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ تواضع کی ڈیفینیشن کیا ہے، تواضع کا معنی کیا ہے، اور تواضع کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمایا تھا اس تواضع کی فضیلت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تواضع کا معنی ہے عجز اور انکسار۔ یہ ان خصائل حمیدہ میں سے ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے موصوف سے محبت فرماتا ہے اور اس کے بندے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی تواضع اختیار کرتا ہے تو تواضع اختیار کرنے والے سے صرف یہی نہیں کہ انسان اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اس تواضع اختیار کرنے والے سے اللہ کے بندے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ بھی محبت فرماتا ہے۔ اب یہ تواضع ہے کیا؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی حیات طیبہ میں اپنے کردار سے تواضع کے اس عظیم وصف کو نمایاں کیا؟ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تواضع سے متعلق کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے متواضع تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے خدمت اقدس میں
حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے کہ اچانک آسمان کا ایک کنارہ پھٹا. اچانک ایک فرشتے کو دیکھا، وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے. وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہ اس سے پہلے کبھی کسی نبی پر نازل ہوئے اور نہ اس دن کے بعد کبھی وہ آسمان سے اتریں گے. آسمان کا کنارہ پھٹا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نمودار ہوئے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پر وہ آئے نہیں تھے، نازل نہیں ہوئے تھے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی پر نازل ہوں گے. اب یہ نازل ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، اسے آپ سماعت فرمائیں. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اور آپ کا پروردگار بھی آپ کو سلام فرماتا ہے. میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کی خدمت میں بحیثیت قاصد حاضر ہوا ہوں. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اختیار دوں، چاہے تو آپ ایسے نبی بنے جو عبد ہے، اور چاہے آپ ایسے نبی بنے جو بادشاہ ہے. یعنی یا تو نبی عبد بنے یا نبی ملک بنے. یعنی نبی عبد یعنی بندگی کو اختیار کریں، ایسے نبی جس نبوت کے ساتھ عبدیت ہو اسے اختیار کریں، یا جس نبوت کے ساتھ بادشاہت ہو آپ اسے اختیار کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی عبد اختیار فرمائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی عبد بننا پسند کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد جو حضرت اسرافیل سے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نبی عبد بننا پسند کرتا ہوں، اور یہ جب سرکار نے فرما دیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے یہ جملہ بارگاہ سمدیت میں پیش کر دیا، واقعہ مکمل ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، اگر میں نبی کے ملک اختیار کرتا تو میں چلتا تو پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بجے کے چلا. یہ سرکار نے عبدیت کو پسند، بندگی کو پسند فرمایا، عاجزی کو پسند فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کا مزاج دیکھ لیں، دنیا کے انسانوں کی سوچ دیکھ لیں، اور دنیا کے انسانوں کے حالات دیکھ لیں. بلکہ ہر کوئی اپنے خود کا احساس کر کے اپنے وجود کے بارے میں جائزہ لے کہ اس کی خود کی سچویشن کیا ہے، کہ وہ جاہل تھا، علم آ گیا، وہ غریب تھا، امیر بن گیا، وہ بے اقتدار تھا، صاحب اقتدار بن گیا. اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، غرور اس کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، کمزوروں سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور اس کی زندگی سے تکبر چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن سارے انسانوں کے اندر اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. لیکن حضور کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ویسٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تکبر چھلکتا ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے ہمیشہ عاجزی اور تواضع چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں، مزید محسوس کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے واقعات سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ یہ تھی، اور تواضع کا مظاہرہ حضور نے اس طریقے سے بھی فرمایا کہ کوئی سرخ رنگ کا دعوت دے یا کالے رنگ کا دعوت دے، کوئی غریب دعوت دے، کوئی امیر دعوت دے، کوئی غلام دعوت دے،
کوئی آزاد دعوت دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت قبول فرما کر سب کے یہاں تشریف لے آیا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچو، آج دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لو تو غریبوں کا گزر کسی بڑے کے پاس تو ہو ہی نہیں سکتا. غریب کے جھوپڑے میں کوئی قدم رکھنے کو تیار ہی نہیں ہو جاتا. اور یہ غریب کی دعوت کو قبول نہ کرنا، اس کے جھوپڑے میں جانے سے انکار کرنا، یہ ایک تکبر کی علامت ہے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تم کسی کو حقیر نہ سمجھو مال کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، بلکہ ہر ایک کو اللہ کا بندہ جانو. اور جتنا انسان بلند ہو، اس بلند انسان کو چاہیے کہ سوسائٹی کے جتنے کمزور ہیں ان کمزور کا وہ سہارا بنے اور ان کمزور کی دلجوئی کیا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نہیں جانتے کسی غریب کے گھر کوئی بڑا انسان پہنچ جائے تو اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں، اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی معراج کا دن ہوتا ہے جب کوئی بڑا بزرگ کسی غریب کے گھر پہنچ جائے. آج کل کی سچویشن تو یہ ہے کہ ہر انسان پہلے دیکھتا ہے یہ اس کا اسٹیٹس کیسا ہے، اس کے گھر جانے جیسی پوزیشن ہے یا نہیں ہے، یہ کتنی آئٹم کھلائے گا، یہ کیسی تواضع کرے گا، یہ کتنی ہمارے پیچھے قربانیاں دے گا. اگر کوئی جھوپڑے والا دعوت دے، کوئی جھوپڑے میں رہنے والا یاد کرے، انسان اس کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہیں سے وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے سرکار کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے استفادہ نہیں کیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یکساں رہا کرتا. مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور تواضع کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عوف روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی ہوتی تھی اور خطبہ چھوٹا ہوا کرتا تھا. اب آگے سنیں اور اسے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں. اگر کسی بیوہ مسکین کے ساتھ ان کے کسی کام کے لیے جانا پڑتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت نہ کرتے، بلکہ ان کے کام کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے. اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، ان سے کوئی ضرورت آ گئی اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرتا کہ حضور میری مدد کریں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کے ساتھ چلنے میں اور مسکینوں کے ساتھ چلنے میں اپنی توہین نہیں تصور کرتے تھے، بلکہ سرکار ان کے ساتھ تشریف بھی لے جاتے اور ان کا کام بھی حضور کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی شان تواضع بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے. اللہ اللہ، زمین پر بیٹھ جایا کرتے. آج دنیا میں آپ صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ لیجئے، دولت کے نشے میں چور لوگوں کو دیکھ لیجئے، تو زمین پر بیٹھنے میں وہ آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں. لیکن وہ سید الانبیاء جن کو محبوب رب العالمین ہونے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، وہ ایسے متواضع تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے.
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس پر کھانا بھی تناول فرماتے تھے، یعنی زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمانا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب یہاں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس میں تواضع کس طریقے سے ہے، میں اس کو تھوڑا سا واضح کروں تو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بندے کی پوشیدہ نہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ میز کے اوپر ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے تو اس میں کسی حد تک اگر غرور کی نیت بھی نہ ہو، فخر کی نیت بھی نہ ہو، تب بھی وہ عاجزی نظر نہیں آتی جو عاجزی زمین پر بیٹھ کر کے کھانے میں ہے۔ اور اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر کے کھاتا ہے تو رزق دینے والی ذات خدا کی ہے۔ میں آپ کو مثال سے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے دروازے پر کوئی سائل آیا اور آپ نے اسے روٹی دی، آپ نے اسے کھانا دیا اور وہ آپ کے دروازے کے باہر پیپر بچھا کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا تو آپ اسے دیکھ کر سوچیں گے، کہیں گے بیچارہ کتنا مسکین ہے، دیکھو کیسا کھانا کھا رہا ہے۔ اس کی عاجزی آپ کو اچھی لگے گی، اس کا تواضع آپ کو اچھا لگے گا۔ ایسے ہی جب پروردگار جل جلالہ، اللہ ساری تمثیل سے بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک مسکین بن کر کے کھانا کھاتا ہے اور مولا اپنے بندے کو اس حال میں اس کا رزق کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو مولا بھی خوش ہوتا ہے کہ رزق میں دے رہا ہوں، میرا بندہ مسکین اور فقیر ہو کر کے کھانا کھا رہا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اسے عاجزی کو پسند کرتا ہوں اور اس عاجزی کی بنیاد پر اسے مزید نعمتوں سے مالا مال۔ ایک عاجزی اور انکساری کا اظہار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور زمین پر بیٹھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بکری کی ٹانگیں باندھ کر حضور دودھ دو لیا کرتے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دوتے۔ آج سچویشن یہ ہے کہ تھوڑی سی بڑائی مل گئی تو انسان اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوا نظر نہیں آتا اور نظر آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منکسر المزاج تھے کہ کسی کو تکلیف دینا حضور گوارا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اتنے بڑے ہو کر کے ایک عام انسان جیسے کام انجام دیا کرتا ہے، میرے آقا اسی طریقے سے انجام دے کر اپنے صحابہ کو درس دیتے تھے۔ اے صحابیوں دیکھ لو، روئے زمین پر مجھ سے بڑا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، جب میں سید الانبیاء ہو کر کے یہ کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہوں تو میرے پیچھے قدم نہ کرو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے ہیں۔ آج تو سچویشن جدا ہے، سیٹ بیمار ہو تو سب عیادت کے لیے جائیں گے اور غریب بھائی بیمار ہو تو پھر پوچھنے جانے کو تیار ہے۔ اور اب تو عیادت کے اندر بھی ایک سوچ بن چکی ہے
کہ نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں گے۔ اب یہاں ایک واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتا، وہ یہودی تھا، یہودی کا بچہ تھا۔ ایک روز محفل میں نہیں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، وہ بچہ نظر نہیں آتا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میدان کرسی سرکار نے فرمائی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طبیعت پوچھ کر نکلنے جا ہی رہے تھے کہ پھر خیال آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا بیٹے اسلام کو قبول نہیں کرنے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسا کرو۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہوا۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہر نکلے ہی تھے کہ اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ آپ دیکھیں اندازہ لگائیں، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج ہمارے معاشرے کی اگر سچویشن دیکھی جائے تو مسلمان کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق رکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تمہارا بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ اور فضیلت کیا بیان فرمائی گئی؟ فضیلت یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر کوئی گھر سے وضو کر کے کسی مسلمان کی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، جانتے ہیں آپ وہ راستے بھر جنت کے پھلوں کو چنتا ہوا جاتا ہے، اور بیمار اللہ اکبر فرمایا گیا کہ بیمار کی دعا دو کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بیمار پر احسان کرتے ہیں، بیمار پر ہم احسان کیا کریں گے؟ ہم اگر بیدار کوشش کے لیے جاتے ہیں اور کوئی اتنا بھی کہہ دیتا ہے نہ جزا اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، ہو سکتا ہے اس کی دعا ہو مقام تک ہمیں پہنچا دے اور اتنے علم کا حقدار بنا دے جو ہمیں بہت ساری عبادتوں کے ذریعے وہ مرتبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور سواری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سواری پر بھی سوار ہو جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر گدھے پر سوار ہوا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہ ہوتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوا۔ اور مزید بات بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گھر کا سامان خود خرید کر تشریف لاتے۔ کسی پر تو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا یہ کیسے نبی ہے، یمشی فی الاسواق بازار میں چلتے ہیں، یہ کیسے نبی ہے جو بازار میں چلتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لو میں بازار سے اس لیے سودا سب خرید کے لاتا ہوں تاکہ میرا امتی بھی میرے نقشے قدم پر چل کر کے میری سنت کو زندہ کرے اور ضرور اس کے دل سے نکل جائے کہ میں بڑا ہوں، بازار سے یہ چیزیں خریدوں گا تو دنیا کیا سوچے گی۔ نہیں، بازار سے سودا خریدنا، سامان خرید کر گھر پر پہنچانا، کوئی کسی کی نظر کے اندر یہ چھوٹا پن بھلے رکھتا ہو، لیکن سن لو یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور ایسا کام کرنے سے انسان کی شان تکبر سے خالی ہو جاتی ہے اور انسان کے درجے کو اللہ بلند و بالا مقام پاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات
تمہارے ہٹو، بھاگو، کھڑے رہو، انتظار کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے حجرے میں ہوتے جو ملاقاتیوں کے لیے تھا، تو اس کا دروازہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بند نہیں فرماتے، دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور کوئی بھی آئے، کوئی دربان نہیں ہوتا اس گھر کے دروازے پر، کوئی دربار نہیں، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، جو جب بھی آنا چاہے آئے، ملے، اپنی پریشانی کا ذکر کرے، مصطفیٰ سے خیرات لے کر کے چلے جائے۔ میں اس پر میری 50 سالہ زندگی میں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سمت شعور کو پہنچنے کے بعد سے لے کر آج تک اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے صرف ایک بزرگ دیکھا، اور وہ بھی مدینے میں، نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ شیخ زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بڑے زبردست عاشق رسول، سرکار حضرت مفتی اعظمین علیہ رحمہ سے ان کو خلافت بھی تھی، اور بہت عظیم محدث، بہت عظیم محدث۔ میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا، اور اتفاق سے جب میں ملنے کے لیے گیا تو وہ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، حضرت نے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا مغرب کی نماز کو پڑھاؤ۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے ایک حدیث پڑھی، اور اس کے بعد اس حدیث کی حضرت سے تشریح فرمائی۔ اب میں نے ان کے گھر کے دروازے پر جو لکھا ہوا تھا، میں بتاؤں کیا لکھا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، میرے گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم دعا کا دروازہ بھی 24 گھنٹے کھلا رکھنا، ان کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور مفکر اسلام کو ان کے ساتھ میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا، تو ہم لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت سے ہم کچھ خدمت کریں گے، تو سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جو ریال تھے وہ نکالے اور حضرت کو پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ جیسے حضرت کو دیا، حضرت ایسے مٹھی باندھی پہ واپس کر دیا، اور فرمایا فقیر کے پاس بہت کچھ ہے، یہ مدینے کے غریبوں کا حق ہے، مدینے والوں میں تقسیم کرو۔ اور ایک دم بالکل سادہ مقام، ایک دم سادہ پرانے زمانے کا بالکل آدمی، اور میری ان سے اب قدمِ شریفین میں ملاقات ہوتی، تو میں نے اکثر ان کی زبان پر جس آیت کی تلاوت میں نے دیکھی، وہ سورہ توبہ کی آخری آیت، وہ سورہ توبہ کی آخری آیت پہ کثرت سے پڑھتے تھے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ بہت کثرت سے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 2 سنتیں مزید میں نے ان کی زندگی میں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ فریق، یعنی آپ کسی پیالے کے اندر شوربہ لے کر اس میں روٹی کو بھگا کر کے وہ کھانا، اسے فرید کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ امہات یعنی ازواج کے اندر جس طرح سے مجھے عائشہ پسند ہے، ایسے کھانوں میں مجھے فرید پسند ہے، تو سرکار وہ ملا کر کے تناول فرماتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ان کے گھر پر کوئی بھی جب بھی گیا اور کھانا پیش کیا گیا تو پیالے ہی پیش کیے گئے، اور پیالے کے اندر شوربہ اور روٹیاں وغیرہ ہوتی، اور روٹی بھگو کر کے اس کے اندر کھایا جاتا۔ دوسری چیز ایک اور سنت میں آپ کو بتاؤں، پانی کو چوس کر کے پینا، یہ بھی حضور کی سنت ہے، جو پی لیتے لیکن پانی کو چوس کر کے پینا، اس کے ذائقے کو محسوس کر کے پینا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ عربی تھے، عربی سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبان عربی تھی، عربی میں گفتگو کرتے تھے۔ کم و بیش مدینہ منورہ میں ان کو 65 سال ہو چکے تھے،
اور مدینے کے بڑے محدثین کے اندر اور بڑے صوفی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. وہ بڑا کرم فرماتے تھے الحمدللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے میں پاک کر سکتا ہے. تو اب یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا دروازہ کھلا رکھتے تھے اور کسی کے لیے کوئی پابندی یا روک نہیں تھی. جو جب بھی آنا چاہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معروضات کو پیش کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ دیا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں، یہ بھی تواضع میں سے، عاجزی میں سے. فقہاء محدثین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تواضع کا ذکر کیا تو اس کا بھی ذکر فرمایا. کسی طریقے سے آخری بات عرض کر دوں، ایک شخص سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی تو وہ خوف کے مارے کانپنے لگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے گفتگو کی تو وہ خوف کے مارے کانپنے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اطمینان کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھاتی تھی. سوچو، اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے. اب یہاں ایک اور خاص بات عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہو کہ مسکرا کر ملیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، یا مسکرا کر کے ملیں گے تو بخار مجروح ہو جائے گا، روب ختم ہو جائے گا، روب جمانے کے لیے آپ نے اپنا چہرہ بالکل تنا ہوا رکھے، تو سن لو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جب کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور نرمی اختیار کرو، نرمی. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا تو آپ کو اعلیٰ حضرت ولی البرکت نے الامن والعلا کے اندر یہ حدیث بیان فرمائی. کیا فرماتا؟ اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرم دل لوگوں سے اپنی حاجتیں مانگا. جس کا دل نرم ہو اس سے اپنی حاجتیں پیش کیا کرو، اللہ عز و جل ان کے صدقے میں تمہاری حاجتوں کو پوری فرما دے گا. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیں گے تو آپ کو مزید حیرت ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو نرمی کی دولت مل، جس کسی کو نرمی کی دولت مل گئی اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا. میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا. یہ اعلیٰ حضرت علامہ والعلا کہتے ہیں اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا. اب آپ بتائیں کہ نرمی کتنی عظیم تھی. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر. جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا، ہر بھلائی سے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے مہینے میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے، منکسر المزاج تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تواضع اختیار فرمائی. اور ہم سے رب نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ. اس لیے سرکار نے نرمی کی تعلیم بھی دی. بڑوں سے فرمایا چھوٹوں پر مہربانی کرو، مردوں سے فرمایا بیویوں پر مہربانی کرو، حاکم سے فرمایا رعایا پر مہربانی کرو، سیٹ سے فرمایا نوکروں پر مہربانی کرو، آقا سے فرمایا
غلام پر مہربانی کرو. گویا پورا نظام جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہر بڑا چھوٹے پر مہربانی کرے، اور جب چھوٹا چھوٹے پر بڑا مہربانی کرے گا تو اس مہربانی کے عوض کے اندر اللہ مہربانی کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ عطا فرمائے، ہمیں تواضع اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم ترین سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.